پاک نوجوان، متقی نوجوان وہ ہے جو اپنی جوانی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارے، جو زنا کے قریب نہ جائے، کیونکہ زنا کے قریب جانے میں بہت سے خطرے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہم نے سمجھا کہ انسان کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان نہ چلا جائے، ایمان ختم نہ ہو جائے۔ اور زنا کے قریب جانے میں دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ ابلیس، شیطان، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو راندے درگاہ کیا تو چونکہ وہ بہت چالاک تھا، اس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک عہد لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ مجھے ہٹا رہے ہیں نا، آپ مجھے مردود کر رہے ہیں، آپ مجھے بس قیامت تک کی مہلت دیجئے، پھر دیکھیے میں آپ کے بندوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ آپ نے جو صراط المستقیم بنایا ہے نا، سیدھا راستہ جس پر آپ کے نیک بندے چلیں گے، میں اسی سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، اور پھر آپ کے جو بندے اس راستے پر چلیں گے، آپ کا جو نوجوان متقی پرہیزگار بن کر اس راستے پر چلنا چاہے گا، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے پاس سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، میں ہر طرف سے انہیں دنیا کی چکا چوند کر دینے والی روشنیاں دکھاؤں گا، میں انہیں حسن کے نظارے دکھاؤں گا، میں عورتوں کو استعمال کروں گا، عورتوں کی جوانی، عورتوں کا حسن ان کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ بھاگ جائیں، اور میں انہیں بہکا کر رہوں گا۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جاؤ میں نے تمہیں مہلت دے دی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، تمہیں مہلت مل گئی، لیکن سنو میرے جو خاص بندے ہیں، میرے جو نیک بندے ہیں، وہ نوجوان جو میری فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہے گا، لیس لک علیہم سلطان، تم انہیں بہکا نہیں سکتے، تم انہیں راہ راست سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو جب کوئی شخص زنا کے قریب جاتا ہے، وہ زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے لیے دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ زنا کے قریب جائے گا تو پھر وہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد جتنے بھی فتنے آئیں گے، مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ یعنی انسان کا ایمان عورتوں کی وجہ سے، ان کے حسن کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ جب عورتیں بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلیں، جب عورتیں اپنے حسن کی نمائش کریں، جب عورتیں زیبائش کر کے، زیب و زینت اختیار کر کے، سج دھج کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو وہ شیطان کا جال بن جاتی ہیں، اور شیطان انہی عورتوں کو مردوں کے سامنے پیش کر کے مردوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب انسان زنا کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کے دماغ میں زنا کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ عورتوں کے فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور جب انسان ایک بار عورت کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر عورتوں کے فتنوں سے نکلنے کے لیے اسے بہت زیادہ جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کی اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے غلط تعلق قائم کرتا ہے تو پھر غلط تعلقات میں کچھ ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ ان تعلقات کو یکسر ختم کر دینا بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا۔ پھر بہت سی بار شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان تو ہے ہی کہ وہ انسان کو ڈرائے، انسان کو خوف میں مبتلا کرے۔ تو جب کوئی مرد عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے عورتوں کے فتنے سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے طرح طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، پھر اسے ایسا نظر آتا ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اب میں خوش نہ رہوں، میں غمگین رہوں، میں مر جاؤں۔ اور یہی وہ صورتحال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت سی بار ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو زنا کے قریب جانے میں دوسرا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان عورتوں کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پاک، متقی، اللہ کو پسند آنے والا نوجوان وہ ہے جو زنا کے قریب نہ جائے۔ لا تقربوا الزنا
زنا کرنا تو بہت دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت آنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔